فور سائٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے ایک مرتبہ پھر کورونا کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک اس پر کنٹرول کر چکے ہیں تو جنوبی ایشیائی ممالک میں ہمیں اس کا خاصا زور نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بھارت وہ دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے جہاں ایک بڑی تعداد میں اموات کورونا کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جانی نقصان امریکہ میں ہوا ہے کورونا کے سبب، اور اب دوسرے نمبر پر بھارت ہے جہاں ایک بڑے پیمانے پر یومیہ بنیادوں پر اموات ہو رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر ہی لوگ اس مرض میں روزانہ کی بنیاد پر مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ بھارت میں تیسری لہر کورونا کی اتنی ہلاکت خیز ثابت ہو رہی ہے؟ کیا بھارت میں لوگوں کی جانب سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ کیا بھارت میں کورونا کا خوف ختم ہو گیا تھا جو SOPs کو انفالو کر دیا گیا، یا پھر اس کے کچھ اور ریزنز ہیں؟ ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی خبریں زیر گردش ہیں، کچھ ایسے ہی حکومتی سطح سے بیانات آ رہے ہیں کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال خاصی خوفناک ہو جائے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ کورونا میں مبتلا ہونے لگیں، کیونکہ پاکستان میں بھی عوام کی جانب سے حکومت کی نظر میں خاصی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جو بھیانک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے نتائج کچھ خوفناک بھی برآمد ہو سکتے ہیں جو بھارت سے کچھ مختلف نہیں ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان میں ایسی صورتحال رونما ہو گئی تو کیا کچھ تیاری ہے حکومت پاکستان کی ان حالات سے نمٹنے کے لیے؟ اور جو اسپتالوں کی صورتحال ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ اگر ایک بہت بڑی تعداد میں مریض کورونا میں مبتلا ہو کر اسپتال پہنچے تو ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکے گا؟ کیا کچھ ان کے پاس تمام تر ایکوپمنٹس موجود ہیں؟ کیا وینٹیلیٹرز کی پوزیشن ہے؟ کیا آکسیجن کی کمی کے لیے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، یا پھر تیاری تمام تر پہلے سے کر کے رکھ لی گئی؟ البتہ مکمل لاک ڈاؤن کا ضرور ایک اندیا دیا گیا ہے حکومتی سطح سے، اور یہ کہا گیا ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے کہ اگر عوام کی طرف سے ایسے ہی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جاری رہا تو ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے کہ ایک ہفتے بعد مکمل طور پر پاکستان میں لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ویکسین بھی لگ رہی ہے، کورونا بھی پھیل رہا ہے، لوگوں کو بھی خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو جنوبی ایشیائی خطے میں کورونا کی سچویشن کیا رہے گی، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ادویات فارماسسٹ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ آپ کے ٹیکس کا مسئلہ چھوٹا ہے یا ہو بڑا، KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز تقریباً 15 سال سے کمیونٹی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ہمارا تجربہ کار عملہ آپ کے ذاتی ٹیکس اور بزنس ٹیکس بنانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بک کیپنگ، پیرول ٹیکس، سیلز ٹیکس کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ کوئی کارپوریشن، LLC، پارٹنرشپ یا ذاتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات ضرور حاصل کیجیے۔ KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز۔ پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس طرح بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی اس وقت کورونا کی صورتحال کے حوالے سے کہ انڈیا میں جس طرح سے امریکہ کے بعد ایک بڑی تعداد میں نہ صرف یہ کہ لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں بلکہ یومیہ بنیادوں پر اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیا پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کے خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مرتبہ پھر مکمل لاک ڈاؤن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور حکومتی سطح پر اس بات کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر احتیاطی تدابیر یا SOPs کو فالو نہیں کیا گیا تو صورتحال یہاں بھی کچھ مختلف نہ ہوگی جو اس وقت بھارت میں رونما ہے۔ ویکسینیشن کے بعد کیا کچھ تبدیلی کورونا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، یا لوگوں میں ویکسینیشن کو لے کر جو ابہام موجود ہے وہ کتنے دور ہو سکیں؟ اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارماسسٹ ہیں ڈاکٹر عبید علی، ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے پاکستان میں کورونا کے حوالے سے؟ کیا جو شکوک و شبہات کیے سامنے آ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ صورتحال بہت سنگین ہو سکتی ہے، کیا واقعی کچھ اس طرح کے حالات ہیں یا ابھی یہ خوف کی فضا محض قائم ہے؟ جی بہت شکریہ، مجھے آپ نے دوبارہ مدعو کیا اور مجھ پر ٹرسٹ کیا۔ اس وقت جو صورتحال ہمیں TV سے اور میڈیا سے یا حکام کے پریس کانفرنس سے پتہ چل رہی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے، لیکن اس سے بڑی تشویشناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ کیسے جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، اور اس کے لیے اس کی ویلیڈیٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے،
ان سب سے ہم لا علم ہیں. تو اس لیے چونکہ میں پریکٹسنگ میڈیسن کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. جو سراؤنڈنگ کی صورتحال ہے وہ یہ ضرور بتا رہی ہے کہ جو موت کی رفتار تھی اس دنیا میں وہ بہت کم ہوئی ہے کرونا سے. وہ ضرور بتا رہی ہے کہ ویکسین جو ہے وہ بہت افیکٹو ثابت ہوئی ہے. اب پاکستان میں اچانک کرونا کا پھیلنا وہ ہماری ان تمام تھیوریز کو نفی کر رہا ہے جو تھیوری سائنسز جس کی بنیاد پہ کھڑی ہیں. تو اس لیے وہ تھیوری بہت مضبوط ہیں، اس میں کاز اور افیکٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ انتہائی مستحکم ہے. ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں افراتفری زیادہ ہے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 1 سال گزر چکا ہے اور ہم ابھی تک ڈاٹ کو جوڑ نہیں پائے ہیں، ہم ڈاٹ کے پیچھے تحقیق مکمل نہیں کر پائے ہیں، جبکہ بہت سارے اشارے، بہت ساری نشانیاں، بہت سارے زمینی حقائق، بہت سارے شواہد ہمارے سامنے عوام نے، مریضوں نے اور ڈاکٹروں نے پیش کیے ہیں. صحیح. اچھا، جب ہم اگر جنوبی ایشیا سے ہٹ کر بات کریں یورپ کی، امریکہ کی اور دیگر خطوں کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً موسم سرما میں بہت زیادہ وہاں پر زور رہا کرونا کا، اور اسی تعداد میں تقریباً وہاں بھی ہم بات ہو رہی تھی جس طرح اب ہم بھارت میں صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو ایک غالباً کنیکشن اس کا موسم سے کر دیا گیا تھا، لیکن اب جو بھارت کی صورتحال ہے وہ اس سے وہ جو کنیکشن اس کا موسم سرما سے کیا گیا تھا، یقیناً اس کی تردید ہوتی نظر آ رہی ہے کہ موسم سے اس کرونا کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ یہ سردیوں میں لازمی نہیں کہ اسی وقت پھیلے گا، یہ گرمیوں میں بھی پھیل سکتا ہے. وہاں سچویشن اب کنٹرول ہے ویکسینیشن کے بعد. کیا وجہ ہے کہ بھارت میں بھی ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے لیکن یہاں صورتحال یکساں مختلف ہے؟ ہم اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں. پہلے تو جو بات ہے کہ ٹیمپریچر کا کیا وائرس کے پھیلنے پر کوئی عمل دخل ہے، کوئی اس کی رکاوٹ کرتا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب بھی ٹیمپریچر بڑھے گا یا UV لائٹ اس پر پڑے گی تو جو پروٹین کا اسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو ٹرانسمیٹنس وائرس کا انسان سے انسان میں ہوتا ہے، اور انسان سے انسان کے درمیان پہنچنے میں جو میڈیم ہے وہ ہوا ہے، اور اس ہوا پہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو یقیناً اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اب رہی بات کہ جو اب وائرس پھیل رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سردی میں پاکستان میں وائرس کیوں نہیں پھیلا، سردی میں انڈیا میں وائرس کیوں نہیں پھیلا. یا تو پہلے جو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا وہ غلط تھا، یا اب ہم جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. دونوں باتیں اگر صحیح ہو جاتی ہیں کہ پہلے بھی وائرس پھیل گیا تھا اور اب بھی وائرس پھیل رہا ہے، تو پھر ایک تکلیف دہ بات سامنے آئے گی جس کو ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویکسین ہم نے بنائی ہے وہ ویکسین جن وائرس کے لیے بنائی گئی ہے اس وائرس کے علاوہ اس وقت پہ جو وائرس ہے اس کے لیے افیکٹو نہیں ہے. مگر یہ بات ایک تھیوری سے اخذ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی صورتحال ایسا نہیں ہے. ابھی تک جو ویکسین جن لوگوں کو لگی ہے ان لوگوں کو دوبارہ کوئی سیویئر صورتحال سے وابستہ نہیں ہوئے. ہمارے پاس بہت ساری معلومات، بہت سارے اعداد و شمار اس پوری دنیا میں جمع ہو چکے ہیں، لیکن میں ضرور اس بات سے تشویش میں ہوں کہ ہم اس بات کو تحقیق کر کے معلوم کریں کہ پہلے کیوں نہیں پھیلا وائرس، اگر یہ وائرس آج پھیل رہا ہے. کہیں ہم غیر ضروری ٹیسٹ کے اندر ہم کسی نئے وائرس کی موجودگی کو بھول تو نہیں گئے ہیں، یا ہم اس کی موجودگی میں کرونا کو جو ہے اس سر پہ ہم نے زیادہ سوار کر لیا ہے، یا کرونا موجود ہے لیکن دوسرا وائرس جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے. تو ہمیں ان سب باتوں کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، اس کی تفتیش سائنسی بنیادوں پہ کرنی پڑیں گی. تمام شواہد کو جمع کر کے وقت بہت نکل چکا ہے، اور یہ ہماری بڑی ناکامی ہے کہ اب تک ہم اپنا جو ٹکڑے ہیں ان شواہد کے ٹکڑے اس سے شکل بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ابھی بھی کنفیوژن موجود ہے. جو اب تک کی ریسرچز یا اب تک جو تحقیقات اس پر ہو چکی ہیں وہ کچھ اور بتاتی ہیں، اور جو صورتحال ہے یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کچھ اور چیز ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہمیں کرونا سے جنگ لڑنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا. ابھی ہمیں مزید اس کی کھوج کرنی ہوگی کہ دراصل یہ کیوں پھیل رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا اس کے ریزنز ہیں، اور کیا اس کے جو ہے وہ سمٹمز کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں ہیں. کہ کچھ ہم اس طرح کے بھی ایج گروپس دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ابھی تک یہ سمپٹومیٹک ہے لیکن وہ لوگ کرونا پازیٹیو ہوتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو دنیا پر حاوی ہے وہ میڈیا ہے، اس کے بعد جو حاوی ہے وہ سیاستدان ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سماجی مضبوط لوگ ہیں. جو اس موضوع کے اصل لوگ ہیں، یعنی کہ جو لوگ تیرنا جانتے ہیں وہ بتائیں گے پانی کتنا گرم ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے. وہ سائنس کے وہ لوگ جو امیونولوجی کے ہیں، جو وائرولوجی کے ہیں، جو انفیشس ڈیزیز کے ہیں، جو جینیٹکس کے ہیں، وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں اور اس وقت ان کی بات اتنی زیادہ نہیں سنی جا رہی. لہٰذا یہ ساری باتیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ان باتوں میں کاز اور افیکٹ کے درمیان میں ریلیشن موجود نہیں ہے. جو باتیں کاز اور افیکٹ کے درمیان میں ریلیشن بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں سائنسی ثبوت سپلائی کریں، ان باتوں کی ابھی ہمارے پاس کمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ ایک نئے سرے سے جن لوگوں کا یہ کام ہے ان کے سپرد کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے. ہمارے پاس بہت سارے بڑے بڑے خلا موجود ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس بنیادوں پر ہم نے تھیوریز قائم کی ہوئی ہیں وہ تھیوریاں صحیح نہیں ہیں. تو ہم کہیں اصل چیزوں کو گم نہ کر دیں. ہماری توانائی اصل چیز پہ خرچ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا پاکستان میں اسد عمر صاحب کو اس موضوع کے اوپر زیادہ گفتگو کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا سیاستدانوں کو گفتگو کرنی چاہیے،
یا ان ڈاکٹرز کو جو اس موضوع سے انوالو نہیں ہیں انہیں گفتگو کرنی چاہیے. جگہ دیں. جب تک عوام کو آپ صحیح سے سمجھائیں گے نہیں, جب تک عوام کو آپ بتائیں گے نہیں, کیونکہ عوام نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کی حفاظت میں اور اس سے بچنے میں. اچھا آج یہ ایک وائرس کووڈ ہے, کل اللہ نہ کرے کوئی نئی بیماری پھیلتی ہے, تو عوام کو اگر آپ نے غلط اویئر کر دیا, عوام کو اگر آپ نے سمجھانے میں ناکام ہو گئے, اعتماد کھو دیا, تو کل آنے والا دن جو ہے شاید کسی موقع پر بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں یورپ سے, پاکستان کا یا بھارت کا, یا اگر ہم ڈفرینٹ ریجنز کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابتدا میں جب اس کی اسپریڈ بہت تیزی سے تھا امریکہ میں, تو یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اسی طرح کے وہ کچھ شکوک و شبہات تھے, کچھ خوف میں مبتلا تھے, گھروں میں بند ہو گئے تھے, کچھ لاک ڈاؤن کسی کیفیت تھی, وہاں پر بھی کافی کنفیوژن موجود تھی. پھر کیا حکومت نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو ان کا کانفیڈنس بحال کرنا شروع کیا کہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہوئیں, ان کا خوف کم ہوتا چلا گیا, اور خوف کم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ کیسز بھی کم ہوتے چلے گئے, یا اس کے کچھ اور ریزنز ہیں؟ کیوں اتنا فرق ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں, انڈیا میں یہاں کی حکومت لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہی ہے, جبکہ یورپ یا امریکہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو بہت بہتر طریقے سے مینیج کر لیا گیا ہے. دیکھیے یہ جو ہمارا ایشیائی ریجن ہے یا جو تھرڈ ورلڈ ہے یا ان کو فرسٹ ورلڈ کہہ لیجیے, تو وہاں پر اپنی گورنمنٹ کے اوپر اعتماد کا جو رشتہ ان کی عوام کا اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور آپ کی عوام کا اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو ہم اس میں یکسانیت نہیں ڈھونڈ سکتے. اب رہی بات ہے کہ امریکہ میں بھی یہی کچھ کیا ہم نے, لاک ڈاؤن کیا, کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا جو لفظ ہے ہمیں چائنا سے ملا, اور چائنا کے بعد وہ اٹلی گیا, اٹلی سے پوری دنیا میں پھیلا, اور وہ ہراسمنٹ یہاں بھی پھیلی. لیکن انفیکشن وہاں پہ بھی پھیلا, یہاں پہ عوام نے اس لیے اعتماد نہیں کیا. یہاں پہ جن لوگوں نے آ کر ٹی وی پہ جو گفتگو کی اور جس طرح عوام کو آپ نے ڈرایا, عوام نے دیکھا کہ پریکٹیکل ریالٹی میں ایسا تو ہے نہیں, کیونکہ عوام غریب بھی تھی, ایک کمرے میں 8 لوگ رہا بھی کرتے تھے, تو عوام کا اعتماد کھو گیا. بات یہ نہیں ہے کہ وہ وائرس پھیلا یا نہیں پھیلا, اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عوام کا اعتماد کھو گیا, اور عوام نے خود اپنے طور پر, جس طرح ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن کرنا, اس طرح عوام نے آپ کی گفتگو کو رد کر دیا اور باہر نکلے اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. تو ان کی جو اس گفتگو کو جگہ ملی جنہوں نے سائنس کے خلاف گفتگو شروع کر دی تھی, وائرس کی غیر موجودگی کے حق میں بات کرنی شروع کر دی ہے. بہرحال یہ تکلیف دہ معاملہ ہے, ہمیں سماجی طور پر اور سائنسی طور پر دوبارہ ایک مطالعہ کرنا پڑے گا کہ ہم قوم کی مائنڈ سیٹ کو, قوم کی طبیعت کو, قوم کی فطرت کو کس طرح اس طرف ڈالیں کہ آنے والے کسی بھی متوقع ایسی صورتحال سے یا موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. کیا ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے خوف ہو چکے ہیں, SOPs کو فالو نہیں کرتے, بیشتر اب بھی اس بات سے منکر ہیں کہ کرونا واقعی کوئی وجود رکھتا ہے یا یہ بیماری موجود ہے, لہٰذا لوگوں نے بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیا, اور ایک یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس کا اسپریڈ بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں آپ نے جنہیں SOP کہا وہ آپ نے ایک حفظ ما تقدم میں ایک آسرا لیا کہ لوگ دور دور رہیں, لوگ جو ہیں وہ ماسک لگائیں. لیکن ماسک سے ہم یہ کوئی پتھر تو ہے نہیں وائرس کے, وہ ماسک سے نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مستقل ماسک لگاتے تھے, اور گورنمنٹ کے وہ حکام والا جو اس کی پرچار کرتے تھے وہ سب بھی کورونا کا شکار ہوئے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو لوگ ماسک نہیں لگاتے تھے وہ کورونا کا شکار نہیں ہوئے. تو عوام تو زمینی حقائق دیکھ رہی ہوتی ہے, آپ نے عوام کو کنونس نہیں کیا. اچھا پھر آپ نے SOPs کے نام پر لوگوں کو ہراس کیا, آپ نے لوگوں کو مارا پیٹا بھی, آپ نے لوگوں کو روکا بھی, تو اس کی وجہ سے ایک ریٹیلیشن ڈیولپ ہو گیا. جتنا ٹائم ہم نے ان ریٹیلیشن میں لگایا, جتنا ٹائم ہم نے اس میں خام خواہ گفتگو میں لگایا, اگر ہم اس ٹائم لگا کر عوام کو صحیح سمجھاتے ہیں کہ ہم نے SOP جو لانچ کی ہے وہ ایک حفظ ما تقدم میں کی ہے, ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے, تو ہم آپ سے بتا رہے ہیں کہ اس کو جتنا بھی بچا سکتے ہیں بچانے کی کوشش کریں. گو کہ یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ ماسک روک لے گا یا نہیں روکے گا, فی الوقت اس سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ گھر میں رہیں, تو اس وقت گھر میں رہنے کی وجہ دنیا بھر میں جو لفظ تھا وہ تھا فلیٹن دا کرو, یعنی کہ کرو کو چھوٹا کریں. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وائرس نہیں پہنچے گا, ہم یہ جانتے تھے کہ وائرس ہر انسان تک پہنچے گا, اگر انسان موجود ہے وہ زندہ ہے تو وائرس پہنچے گا. وائرس تو اب نکل چکا ہے, تو ہم فلیٹن دا کرو اس لیے کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہر 100 میں سے 10 آدمی بیمار ہوگا, 10 میں سے 1 آدمی اسپتال پہنچے گا, اس 10 میں سے 1 آدمی ICU پہنچے گا, ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وینٹیلیٹر پہ جائیں گے. تو وینٹیلیٹر اتنے موجود نہیں تھے, اس لیے ہم چاہتے تھے بیماری کی جو اسپیڈ ہے کم پھیلے, اور اس دوران ہم اس کا ٹریٹمنٹ لانے کی کامیاب کوشش کریں. تو ہم پھر فیلئر ہوئے. آپ دیکھیں ہم ہواؤں میں شکار ہوئے, کبھی ہم نے کہا کہ ڈیکسامیتھاسون لگا لیجئے, کبھی کہا کلوروکوئن لگا دیجئے, کبھی کہا ایزیتھرومائسن لگائیے, تو پوری قوم اس کے پیچھے لگی رہی. پھر ہم نے سوچا کہ جی وہ پلازما لگا لیجئے. ہم نہیں سمجھ سکے کہاں پر ہمارا مسئلہ ہو رہا ہے. ہم ابھی تک کوئی کیمیکل ڈرگ یا اینٹی وائرل ڈرگ ڈیولپ نہیں کر سکے, ہم اینٹی وائرل بایولوجکس ڈیولپ نہیں کر سکے, ہم جو ہے اس کا اینٹی باڈیز الگ نہیں کر سکے. ہم نے بہت سارا مطالبہ کیا, بتایا اپنے اخبارات میں کہ ہم نے بنا لی ہے, لیکن پریکٹیکلی نہیں ہو سکا. تو وہ شاید پس منظر میں چلی گئی ہے, یا کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو جب تک ہم کوئی اینٹی وائرل ڈرگ,
اینٹی یا بایولوجیکل مونوکلونل اینٹی باڈی کو ڈیولپ نہ کر لیں جو وائرس کو کل کر سکے امیجیٹلی، کیونکہ وائرس خود نقصان نہیں پہنچا رہا، وائرس ٹریگر کر رہا ہے باڈی سسٹم کو جو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وائرس کو فوری طور پہ کل کرنا، اس کو پھیلنے سے روکنا، اس کی باڈی کے اندر اس کو گروتھ سے روکنا بہت ضروری ہے۔ اس پر پتہ نہیں کتنا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بہرحال پاکستان میں تو کوئی کام نہیں ہو رہا، شروع میں خبریں بہت آئی تھیں، جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم وائرس پہ قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ صحیح، ایک بریک لوں گی یہاں پہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا سا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کہ جتنی اقسام کی ویکسینز اس وقت لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں پاکستان میں، ان میں سے ان کی کیا ریئیکشنز ہیں یا پھر اس کا ہمیں کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ بھی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان اور بھارت میں اس وقت کورونا کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ویکسین کے کیا اثرات ہیں اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور فارماسسٹ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ اس پر موجود ہیں بات چیت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ جس طرح ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بات کی کہ یہاں امریکہ میں خاصی حد تک ویکسینیشن کے بعد اس کو کنٹرول کر لیا گیا اور اب اتنی بڑی تعداد لوگوں کی متاثر نہیں ہو رہی جو اب سے 6 ماہ پہلے کی صورتحال تھی۔ لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی، اگر ہم بھارت کی، جنوبی ایشیائی خطے کے ممالک کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اس مرض میں مبتلا ہونا کیا سوال پیدا نہیں کرتا ویکسینیشن پہ؟ نہیں، پاکستان میں اور امریکہ کو اگر آپ کمپیئر کریں یا انڈیا اور امریکہ کو کمپیئر کریں تو امریکہ میں اگر 100 میں سے 70 لوگوں کو ویکسین لگ چکا ہے تو انڈیا میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ انڈیا میں 1000 میں سے بھی ابھی 70 لوگوں کو نہیں لگا ہے۔ تو وہاں پہ ویکسین کی جو پرفارمنس ہے وہ اس وقت سامنے آئے گی جس وقت آپ میکسیمم لوگوں کی کوریج مل جائے گی۔ تو جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، ویکسین بڑی کامیاب ہے۔ ابھی امریکہ اور پاکستان میں ویکسینیشن عوام تک پہنچنے میں بہت فرق ہے۔ امریکہ میں خاصا لگ چکا ہے، پاکستان میں بھی بہت کم لوگوں کو لگا ہے۔ صحیح، اور کتنے اقسام کی ویکسینز ہیں جو یہ لگائی جا رہی ہیں، اور کیا یہ وہی ویکسین ہے جو پوری دنیا میں اس وقت لوگوں کے استعمال میں ہے، یا یہاں پر کچھ اور چیز موجود ہے اور یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے لیے کوئی اور تجربہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو ہے نا وہ ہے، میں اس طرح مثال دوں، چائے ہے، چائے آسٹریلیا کی چائے کچھ اور ہے، امریکہ کی کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ چائے کی پتی کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو ڈیکاکشن کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ جو ہے وہ چائے بنانا ہوتا ہے۔ تو ویکسین بھی مختلف طریقوں سے بن رہی ہیں، کلاسیکل طریقوں سے بھی بنی ہے اس کی ویکسین۔ ایٹینویٹڈ وائرس ہیں، یعنی وائرس کو کل کر دیا گیا ہے، اس میں سے بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میسنجر RNA کی ویکسین بھی اویلیبل ہے۔ تو ویکسین کے یہاں پہ بھی جو طریقہ کار ہیں ڈفرینٹ ہیں، لیکن سب کا جو آؤٹ پٹ ہے یا جو سب کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ وہ باڈی کے اس سسٹم کو ٹریگر کر رہا ہے جو وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز ڈیولپ کرتا ہے۔ تو اس میں تمام ویکسینز خاصی حد تک کامیاب ہیں، اس میں کوئی 19-20 کی بات نہیں ہے، سب تقریباً ایکولی جو لائن ہے اس کے پر کراس کر رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیٹ کیا گیا، اس کے بعد 60+ لوگوں کو جو ہے وہ ویکسینیشن کے عمل سے گزارا جا رہا ہے، اس کے بعد کچھ مزید لوگوں کی بھی باری آئے گی، لیکن اب بھی کچھ اس طرح کے ایج گروپ کے لوگ موجود ہیں جو ویکسینیشن جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ابھی پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے ویکسینیشن کا عمل کا آغاز ہو جانا چاہیے، یا ابھی ہم صرف اور صرف بزرگ حضرات اور فرنٹ لائن ورکرز تک ہی محدود رہیں؟ کیونکہ جس طرح کے خطرات بتائے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں، اور آپ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، بلکہ پروگرام سے قبل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ غالباً جون اور جولائی کا جو دورانیہ ہے وہ پاکستان کے لیے خطرناک رہے گا، تو آگے کچھ اسی طرح کے بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ جون جولائی کی بھی آمد ہے، سچویشن بھی کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی، تو کیا لگتا ہے آپ کو ویکسینیشن کا عمل تیز نہیں کر دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، یہ جو جون جولائی یا کسی مہینے کو پریڈکٹ کرنے کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میرے پاس ابھی ثبوت نہیں ہے کہ وائرس کتنا پھیل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ویکسین کے بارے میں جو پاکستان کی جو حکمت عملی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بیسٹ حکمت عملی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ان لوگوں کو سیو کیا
जिन लोगों ने लोगों को सेव करना है। तो ठीक है, वो लोग जो इलाज करेंगे, मरीज़ के कॉन्टेक्ट में आएंगे, उनको अपने वैक्सीन लगाई। सेकंड, आपने देखा कि अब जो लोग बचे हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा खतरे में कौन लोग हैं? तो हमें फ्रंट लाइन पे जो खतरे में लोग नज़र आए वो उम्र दराज लोग नज़र आए, क्योंकि उम्र के साथ इस वायरस का जो केस फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। तो हमने उम्र दराज लोगों को टारगेट किया है। और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से स्लो ट्रिगर करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस मामले में, मैं ज़रूर पाकिस्तान वैक्सीन जल्दी अवेलेबल करवाए, जल्दी लगवाए, लेकिन जो इसने पॉलिसी अडॉप्ट की है वो बहुत खूबसूरत है। और अगर हम वैक्सीन लगाने का वो देखें पाकिस्तान का तरीक़ेकार, वो इंतहाई जो है वो काबिल सत्ताइश है, और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वैक्सीन का अमल पूरा किया जा रहा है। सही। तो क्या सजेशन क्या होगी आपकी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि अब तक की जो थ्योरीज़ हैं वो फेल होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कुछ प्रिडिक्ट किया गया था कोरोना को लेकर, तो क्या उस तरह से काम नहीं हो पा रहा कोरोना के हवाले से जिस तरह से होना चाहिए? और अगर नहीं हो रहा तो उसके क्या रीजंस हैं? अगर आप मुझे पूछते हैं कि सजेशन क्या है, तो पहले मैं 3 हिस्सों में सेशन को डिवाइड कर लूँ। पहला हिस्सा जो है वो तो अवाम का है कि अवाम को कुछ पता नहीं है और हमें भी कुछ पता नहीं है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जितना एहतियात कर सकते हैं वायरस को फैलने से और ख़ास तौर पे उन लोग तक पहुंचाने से जो लोग इसके वनरेबल हैं, मतलब उम्रदराज लोग, डायबिटीज़ के मरीज़ लोग, मोटे लोग, कार्डियक पेशेंट लोग, इन लोगों तक पहुंचाने में। तो उसका तरीका ये है कि आप खुले इन्वायरमेंट में रहिए, आप अपना नाक महफूज रखिए, दूर रहिए, हाथ धो लिया कीजिए, अपने नाक और मुँह से निकली हुई चीज़ उन तक नहीं पहुँचने दीजिए, उनकी अपने तक नहीं पहुँचने दीजिए। सेकंड जो है वो है कि पाकिस्तान में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फौरी तौर पर जो आपके साइंटिस्ट मौजूद हैं, जो साइंस के लोग मौजूद हैं, उनको टीम बनानी चाहिए। एक साल में तो लोग नॉलेज सीख लेते हैं, हमने साल निकाल दिया है। इनको टीम बनाया जाए, स्ट्रक्चर्ड काम किया जाए ताकि इन्फॉर्मेशन जमा की जाए, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज निकाली जाए और नॉलेज से अपनी विजडम बढ़ाकर जो है स्ट्रेटजी बनाई जाए, और उसमें बहुत आसान हो जाएगा अगर हमने सही टीम जमा कर ली और टेढ़ी बुनियादों पर काम करें। तीसरा जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा कि हमें फौरी तौर पर अपना तमाम नॉलेज बैंक कोऑर्डिनेट करना चाहिए दुनिया के उन लोगों के साथ जहाँ पर हमारा इस पर काम हो रहा है, आपका वैक्सीन के लिए, चाहे आपकी बीमारी फैलने के लिए, या जो जीनोमिक सर्विलेंस आप कर रहे हैं, या जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है क्लिनिकल फीचर के बुनियादों पर। इन तमाम सेगमेंट को, इन चारों सेगमेंट को वैक्सीन के, डायग्नोसिस के, क्लिनिकल पैथोलॉजी के और इसकी जो डेवलपमेंटल के, वो उनसे शेयर करना चाहिए, और ताकि हम नई नॉलेज की तरफ आगे बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, आपकी स्टडीज़ क्या कहती हैं? जो हुकूमती बयान है ये उससे एग्री हैं आप कि वाकई आने वाला वक्त बहुत खौफनाक है, या आपकी स्टडीज़ कुछ और प्रिडिक्ट कर रही हैं? नहीं, मैं बहुत तशवीश में हूँ हुकूमत के बयान देने के इस अंदाज से कि देखिए, वी आर ब्लाइंड टू आवर ब्लाइंडनेस। हमें शायद ये भी नहीं पता कि हम कितने नाबीना हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हम कितना कम जानते हैं, और हम ये भी नहीं जानते कि हम कितना जानते हैं वो काबिल एतमाद है। तो कितना अच्छा होता कि ये जो मीटिंग होती है हमारे एक्सपर्ट्स की, जो लोग ये फ़ैसला करते हैं, वो मीटिंग पब्लिकली हो, और पब्लिक की में जो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, नॉलेज बेस, उनको वो जगह दें। क्योंकि ये ट्रस्ट खो देता है जब असद उमर साहब, जिनका ताल्लुक़ साइंस से नहीं है, बायोलॉजी से नहीं है, वो उसके ऊपर गुफ्तगू करें, तो ये तकलीफ दह बात है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उबैद अली हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान से फार्मासिस्ट, और हम कुछ कोरोना की सूरत हाल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि भारत में इस वक्त यकीनन एक खौफनाक सूरत हाल है। जो कुछ हम मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, जो कुछ ख़बरों के ज़रिए हम तक पहुँच रहा है, वो यकीनन इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल है। और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी कुछ ऐसे ही हालात बयान किए जा रहे हैं कि अगर अवाम की तरफ से इसी तरह लापरवाही और गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हालात रोनुमा हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर उबैद का ये कहना है कि हमें जब तक लोगों को खौफ में मुब्तला नहीं कर देना चाहिए, जब तक मुकम्मल मालूमात ना हो, या जब तक हमें मालूमात पर मुकम्मल अबूर हासिल ना हो, लिहाजा लोगों तक हम खौफ को जो है वो ट्रांसफ़र ना करें, बल्कि ये अच्छी बात है कि एहतियात की जाए ताकि अगर वायरस है तो एक से दूसरे शख्स में मुब्तला ना हो, लेकिन खौफ की फ़िज़ा कायम कर देना किसी तौर दुरुस्त नहीं होगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।